تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اور دوسری چیز اس نے بتائی مجھے، کہنے لگا کھانے کے بعد 3 بار سورت قریش، اس نے میرے فقر کو ختم کر دیا. غور سے لفظ سنیں، میں نے جو لفظ عرض کیا آپ کی خدمت میں، فقر فقر فقر. فقر سے مراد فقیری، تنگدستی، غربت. اس نے میرے فقر کو ختم کر دیا. 3 بار ہر کھانے کے بعد سورت قریش، کھانے کے بعد 3 بار ہر کھانے کے بعد سورت قریش. جن کو پتہ نہیں ایمانداری سے صرف وہی ہاتھ کھڑا کریں، جن کو اس کے فائدے کا پتہ نہیں صرف وہی ہاتھ کھڑا کریں. کھانے کے بعد 3 دفعہ سورت قریش، جن کو پتہ نہیں، واقعی پتہ نہیں، اونچا ہاتھ کھڑا کریں. جن کو واقعی پتہ نہیں، بتائی دیتا ہوں بہت سارے ہیں. اور جن کو واقعی پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ مجمع زیادہ ہے، ایک ایک کرنا، 2 نہ کھڑے کرنا، ایک ایک ہاتھ ہو. ہاں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. جو بندہ ایک دفعہ سورت قریش کھانے کے بعد پڑھے گا، کھانے کی دعا پڑھ لے پہلے، الحمدللہ، یہ بھی دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی دعا ہے. مثلا دعائیں کئی آئی ہیں، صرف الحمدللہ پڑھ لینا بھی دعا کی تکمیل ہے. جو کھانے کی دعا کے بعد 3 بار سورت قریش پڑھے گا، جب پہلی دفعہ پڑھے گا، اور بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا اس کو یاد کریں. اچھا کتنے ایسے تھے جن کو یاد نہیں تھی، انہوں نے اس کی فضیلت سنی، اس کا فائدہ سنا، اس کا نفع سنا، اور انہوں نے اسپیشل یاد کیا. ہاتھ کھڑا کریں، کوئی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ ہیں. باقاعدہ اس کو یاد کیا، جزاک اللہ. جو ایک دفعہ سورت قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، دعا کے بعد، تو اللہ پاک جل شانہ اس کھانے کو اس کے لیے صحت بنا دیں گے اور برکت بنا دیں گے. اس کھانے کو بیماری بننے سے بچائیں گے. اس کھانے میں روگ نہیں بنے گا، وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، تکلیف نہیں بنے گا، صحت بنے گا. حتیٰ کہ اتنی صحت کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہوگا اس پہ اثر نہیں کرے گا. کھانا فوڈ پوائزن، بیماری نہیں بنے گا. اور وہ کھانا اس کو عبادت اعمال میں لگانے کا ذریعہ بنے گا. وہ کھانا اس کو گناہوں میں اس کی طاقت جو کھانے سے ملے گی، اللہ اس صورت کی برکت سے اس کھانے سے اس کو گناہوں کی طاقت نہیں ملے گی بلکہ عبادت کی طاقت بنے گی اور ملے گی. اور جو دوسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، اللہ پاک اس کو سدا وسیع دسترخوان عطا فرمائے گا. اور وسیع رزق، وسیع دسترخوان اللہ اس کو سدا عطا فرمائے گا. اور وسیع دسترخوان اس وقت ملے گا جب رزق وسیع ہوگا، جب رزق وسیع ہوگا. اور جو تیسری اور آخری دفعہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو وسیع دسترخوان عطا فرمائے گا. اللہ اس کی 7 نسلوں کو فقر، فاقی اور غربت اور تنگ دستی سے بچائے گا. 7 نسلوں کو. یہ 7 نسلوں کا وعدہ بادشاہوں کے ساتھ نہیں ہے، غور سے سننا. کتنے ملک کے بادشاہ ایسے، اور جو 47 کے بعد کتنی ریاستوں کے شہزادے ایسے کہ لوگوں نے مزدوریاں کرتے اور بھیک مانگتے دیکھا. باقاعدہ میں نے اس کی ایک ریسرچ پڑھی تھی، ایک بندے نے بہت تحقیق کی، واقعات اکٹھے کیے. 47 کے بعد بر صغیر کی 557 ریاستیں تھیں، 57 557 اسٹیٹس تھیں، ریاستیں تھیں. ان کے کتنے بادشاہ اور کتنے شہزادے اور شہزادوں کے بیٹے اور کتنی شہزادیاں بیچاری وہ زندگی میں در بدر ہوئی. وہ قسمہ پرسی کا اور عبرت کا نشان بنی. بادشاہوں کے لیے وعدے نہیں، سورت کوثر پڑھنے والے کے لیے وعدے ہیں. ہاں لینڈ لارڈ جاگیرداروں کے لیے وعدے نہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک گھوڑی اگر چلے 1 ہفتہ دن رات ہماری جاگیر پہ، 3 دن ہماری جاگیر پہ، 1 مہینہ اگر جاگیر پہ چلتی رہے تو اتنی جاگیریں ہیں کبھی ختم نہ ہوں گی.
ये वादे उनके लिए नहीं है, सूरत कौसर पढ़ने वालों के लिए है, सूरत फील पढ़ने वालों के, सूरत कुरैश पढ़ने वालों के, उनके लिए है। क्यों? मेरे रब ने अमाल के साथ जो वादे रखे हैं, रब सच्चा, रब के वादे सच्चे, अमाल के साथ जो वादे रखे हैं वो सच्चे वादे हैं और हकीकी बातें हैं। तो कहने लगा कि जब से मैंने खाने के बाद सूरत कुरैश शुरू की है, बस मेरे साथ रब की मदद और रहमत के वादे अनोखे हो गए हैं और रब ने मुझे रंग दिया है, बरकत